حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے، تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے باسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم ممالکہ اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ وہ صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے ماسک کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھائیں، تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو لال رومال والا میں نے دیکھا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہم سیانے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ تابوت آئے گا، بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو، اور یہ قرآن مجید ہے۔ آج میری ماننا یہ 15ویں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا، کھولنا ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے، تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا
उस ताबूत का फ़ायदा ये था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम अमालका को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कम बख्ती ये, कम नसीबी ये, तो उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तुम्हारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना लिपा के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद में पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के पे बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते हो मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखें अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैनू मिलनगे तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर करया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूँ। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया, और उससे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया। तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाक़या से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी,
تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے کرتا ہے, جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کنجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کار بھی دے رہی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والے. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات بازی ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے تھے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات فرماتے چوری, چکاری, ظلم, بربریت سارا کچھ تھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے, بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا, مومن جھوٹ بول سکتا, جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا, یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. راض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں, بہت بڑی بات, 6 مہینے میں ختم, ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی ریاض تھا, رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف, تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا, تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلاتا, کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, لڑائیاں کرا دی, نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے, ابو جال نے, ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی, میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ, لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی, بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں, کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے, اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو کسی مذہب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے, وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے.
तू सरदार है, तू चौधरी है, तू सरबराह है, तू अहल है, तू मनसब वाला है, झूठ बोलेगा? कहते मुझे कहने लगा सोच क्या रहे हो, बताओ कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं सरदार होके झूठ बोलूं? कहते हैं मैं फौरन बोल पड़ा। मैंने कहा वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं। मेरे सामने आंख खोली, मेरे सामने बचपन गुजरा, मेरे सामने जवानी गुजरी, मेरे सामने शादी हुई, मैंने उनकी जिंदगी के बड़े रंग देखे, मैंने उन्हें माँ से बिछड़ते भी देखा, दादा की गोद में खेलते भी देखा, फिर दादा के जनाजे पर भी देखा, मैंने उन्हें हर हाल में दुख और सुख में देखा। कहने लगा नजाशी सारे इख्तलाफ अपनी जगह पर मैंने उस रसूल को उस वक्त भी देखा जब मक्के के लोग हथेलियों पे उठाते थे, और आज भी देखता हूँ जब लोगों ने पत्थर उठाए हुए हैं। मेरा भतीजा भी है, मेरा अपना भी है, मेरा राय का शदीद इख्तलाफ भी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो मेरा भतीजा दुख में हो या सुख में हो, वो आसानी में हो या तकलीफ में हो, अमीर के पास बैठे या गरीब के पास बैठे, उसकी जुबान से जब भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। उसने जिंदगी में कभी झूठ बोला? असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कहा उनकी जुबान से कभी झूठ निकला? कभी नहीं निकला उनकी जुबान से झूठ। तो कहते अब नजाशी ने फैसला सुनाया, नजाशी ने बात की, फैसला सुनाया तो कमाल कर दी। क्या बात की नजाशी ने? कहने लगा अबू सुफियान फिर तुम किस तरह कहते हो कि उनका दीन सच्चा नहीं? कहने लगे जो बंदों के मामले में झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे बोलेगा? जो बंदों के मामलात में झूठ नहीं बोलता उनसे ये तवक्को कैसे रखते हो कि वो अल्लाह के मामले में झूठ बोलेंगे? पर मैं मान क्यों नहीं जाते कि अगर वो बंदों के हक में सच्चे हैं तो अल्लाह के पैगाम के हक में भी सच्चे। सच्चाइयाँ हुस्न है, सच्चाई हुस्न है, सच्चाई एक खूबसूरती है, सच्चाई तेरा वकार है। देखे ना तेरे जुमलों के लोग कैदी हो गए, और जब टटोल के देखा तो अंदर से तो कुछ और निकल आया। कल तो कुछ कह रहा था, सवेरे उठ के तो कुछ कह रहा, तेरे लफ्ज कुछ है, तेरा रवैया कुछ और है। जिंदगी में याद रखना, किसी बड़े की खुशामद करके कभी उसे मोहब्बत ना डालना। झूठ बोलते हैं हम लोग, अपना हुलिया हमने सदाकतों के बादशाहों जैसा बनाया होता है, लेकिन हमारे लफ्जों में झूठ होता है, हमारे लबो लहजे के अंदर ये कराहत होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे जो जुबान का सच्चा नहीं होता उसको कभी मार्फत का नूर नसीब नहीं होता। जाके 2000 जुब्बा डाल के बैठ जाए, मार्फत का नूर उसे मिलता है जिसकी जुबान पर हक और सच होता है। याद रख, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी हदीस लिखी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ना है पर 4 चीजें हैं जो मुझसे छूटती नहीं और आप उनको हराम कहते हैं। हुजूर आप हुक्म करें क्या करूं? फरमाया चल तू बोल वो क्या है? कहने लगा जी मैं शराब का भी आदी हूँ। माज़अल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलिए मैं शराब का आदी हूँ, मुझसे छूटती नहीं। और फिर कहने लगे मैं चोरी का भी आदी हूँ, जाती नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिना का भी आदी हूँ। और चौथी मेरे अंदर बीमारी है कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। याद छूटती नहीं, मैं इनके होते हुए कलमा कैसे पढ़ूं? आपके दीन में ये शदीद बुरी चीजें और मुझसे छूटती नहीं तो क्या हुक्म है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता फरमाई, बड़ा नवाजा है नबी पाक। हुजूर ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे, फरमाया को सौदा कर ले मेरे साथ। अर्ज की हुजूर हुक्म हो, फरमाया चारों में से एक छोड़ दे, कलमा पढ़ ले, सौदा कर ले। कहा हुजूर हुक्म करे कौन सी? सहाबा कहते हैं अब हम घूम रहे थे कि ये क्या बात है, चारों चीजें हराम कतई है। हुजूर कहते हैं एक छोड़ दे, मैं एक वादा कर। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो सहाबा कहते हैं जब हुजूर ने कहा एक छोड़ दे तो हम फिर तज्जिया कर रहे थे कि शराब बड़ी गंदी है, जिना बड़ा गंद है, चोरी किसी के हक में डाका है, जुल्म है। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, फरमाया चल तू झूठ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? अल्लाहु अकबर। फरमाया झूठ छोड़ दे। अर्ज की बाकी, फरमाया बाकी अल्लाह फजल करने वाला है, तू झूठ छोड़ दे। अब लोग कहते हैं कि हम हैरान थे कि इतनी गंदी चीजें, शराब भी, जिना भी, चोरी भी, और हुजूर ने सिर्फ झूठ छुड़वाया है। वो सरदार कहता है मैं घर गया, शराब की बोतल पे हाथ डालने लगा, दिल में ख्याल आया शराब पी के सहाबा के मजमे में जाऊंगा। तो अगर किसी सहाबी ने पूछा कि तूने शराब पी है, झूठ बोलूंगा तो नबी पाक के वादे का क्या बनेगा, और सच बोलूंगा तो उस महफिल नूर में बैठूंगा कैसे शराब पी के? कहते 2-3 दफा हाथ बढ़ाया पर मजा नहीं आया। मैंने पटकी दीवार के साथ बोतल, मैंने कहा ये तो गई, ये नहीं पीऊंगा आज के बाद। कहते फिर
میں باہر نکلا، اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا، کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو، تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعد کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا، دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتیں بیان کرو، سناؤ فیس بک پہ دو، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو دے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، اور میں سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریا مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا وہ بھی مجھے دیتا، سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے، تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتا میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے میں نے کہا چل بھیا علیحدہ ڈال دے، وہ ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا، کہتے ہاتھ ڈالنا، اس کا چل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے بارے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ ہو جاتے؟ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ کر کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں، آ کے اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا بات نہ بھائی، وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں،
ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکیں شفا ڈالوں، تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب، کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے، اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے آنے والا کرتا حضرت جی بلے بلے ساری رات تسی رہے ہو خواب میں، یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانے، تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے، آ کے تعریف کرنا کلادہ ملانا نکل جانا، کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انہیں ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے، وہ عمل کر رہے، وہ نوکری کر رہے، وہ ڈیوٹی کر رہے، تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے، ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، خدمت کوئی نہیں کرتے، صرف تعریف پہ گزارا کرتے، تعریف نہ کر، یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ۔ ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا رات کو، بڑا مزہ آیا، فرمانے لگے نبی پاک کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے، کیا کہہ دیا حضور کے زمانے کے کون حضور کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے، اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر کہا، کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، سرور کائنات گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑی علاقے سے ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ، وہ ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا، حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی، ہرنی، نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس، ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا، ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا تھا، حضور گئے آ کے کہا کیا بات ہے، تو اس کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا، اور آپ میرے تھنوں کو دیکھیں دودھ سے بھر گئے، بچے میرے تڑپ رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا اگر نہ آئی تو، نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے، حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا، تو اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی، جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی، اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی، یہ نہیں آئے گی، محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی، یہ سچ کہہ کے گئی ہے، یہ لوٹے گی۔ وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے، کیا انداز ہے۔ حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گرنٹڈ کے، میں بیٹھتا ہوں، آئے گی تو میں جاؤں گا، یہی بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے حضور بیٹھے رہے، شام ڈلنے لگی، میں نے کہا کوئی نہیں آئی، فرمایا فکر نہ کر آئے گی۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے، سجدہ کیا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی، جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے باندھ لو، میں وعدہ کیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ، اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کہا بیچ دو میرے ہاتھ، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا، کہا کیوں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہیں مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کر، الصدق ینجی، سچ تجھے نجات دلاتا ہے، سچ تجھے بچا لیتا ہے، سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے، پھر وہ گزر گئے، اللہ جانے کہاں گئے، بیوروکریٹس آئے گزر گئے، جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، جن کے افکار میں سچائیاں تھیں، جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں۔ زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں۔ اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے، سچائیاں باقی رہتی ہیں۔ ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے جرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے۔ اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے، دیکھا کر جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں بات و نصیحت کر رہے ہو اس وقت لکھا کر، جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو تب نہ لکھا کر، جب اجتماعی طور پر کوئی دستور کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر۔ تو ہر بات لکھتا ہے، حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں۔ اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے؟ مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کس میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے، یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ اس حال میں آتا ہے، کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص موقع کے بعد و نصیحت لکھا کر۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب، تو لکھا کر۔ میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی۔ مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے۔ وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے ہیں۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے ہیں کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے،
کہتے ہیں میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔